ہمارے یوٹیوب چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ کل کی ویڈیو کے اندر اور کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ ان کو مخارج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں ان کو مخرج کہیں گے۔ تو اسی تعلق سے اب اگلے جو حروف کے مخارج ہے، جیم شین یا تک یا غیر مدہ تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس سے آگے ہا، خا، اس طریقے سے اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو چلیے ہم مخرج نمبر 6 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 6 ہے ہا اور عین۔ ہا اور عین کا مخرج دونوں وسط حلق، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، بیچ والا حصہ، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی اور بیچ والا حصہ۔ ہم حلق کے 3 حصے کرتے ہیں، دیکھیے ہاں اس طریقے سے ہم حلق کے 3 حصے کرتے ہیں۔ یہ سینہ کی طرف والا حصہ ہے، سینہ کی طرف والا، یہ جس کو ادنائے حلق کہیں گے، جن کو اقصائے حلق کہیں گے۔ اقصائے حلق، اس کو درمیانی حلق، اور اس کو اوپر والے حصے کو یعنی جو منہ کی طرف والا حصہ ہے، یہ منہ کی طرف والا حصہ جو ہے یہاں پر اس کو ادنائے حلق کہیں گے، ادنائے حلق۔ تو اب یہاں پر عین اور ہا کا مخرج ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے ادا ہوگا۔ عین اور ہا وہ درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا، جیسے دیکھیں ہا، 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 عین، عین، یہ درمیانی حلق سے، بیچ والے حصے سے، حلق کے بیچ والے حصے سے یہ ادا ہوں گے۔ عین، ہا، عین، اس طریقے سے اس کو وسط حلق بولیں گے۔ اب ہم مخرج نمبر 7 کو لیتے ہیں، اس کے اندر ہے خا اور اس کے ساتھ میں غین۔ یہ ادنائے حلق، ادنائے حلق، یہ حلق کا منہ کی طرف والا حصہ جو کوا ہوتا ہے اس کے پاس والا حصہ، اس کو ادنائے حلق کہیں گے۔ تو وہاں سے غین اور خا یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا یہ 2 حروف ادنائے حلق یعنی حلق کے منہ کی طرف والا حصہ، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، منہ کی طرف والا حصہ ادنائے حلق کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی ادائیگی ہے خا، 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 غین، 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 اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں را کا مخرج، زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے نایا، علیا اور رباعی کے مسوروں سے۔ زبان کا پشت، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ کون سا ہے؟ یہ جو حصہ ہے یہ زبان کا کنارہ، جیسے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ زبان ہے، یہ جو حصہ ہے یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے۔ یہ حصہ ہے زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، یہ والا۔ اور یہ کروٹ، کیونکہ آگے مخرج کے اندر کروٹ کی بھی کوئی بھی سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ دونوں کروٹ ہوئے، یہ کروٹ، اور یہ زبان کا پچھلا حصہ ہوا جس کو زبان کا پیٹ بھی، اتنا پیٹ کہہ لیجیے، یہ سب پیٹ میں آ جائے گا، زبان کا پیٹ۔ اور اگر اس کے نیچے والا حصہ ہے، جیسے نچلا حصہ جو ہے اس کو زبان کی پشت کہیں گے۔ اب وہاں پہ
نچلا والا حصہ ہے اس کو پشت کہیں گے اور اوپر والے حصے کو پیٹ کہیں گے، لیکن یہاں پہ بحث جو ہے کنارے سے ہے. ہم کروٹ بھی سمجھ لیے تاکہ اگلے مخرج کے اندر آسانی ہو جائے، اور یہاں پر کنارہ کو بھی ہم نے سمجھ لیا. زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت، زبان کا کنارہ یہ جو ہے زبان کا کنارہ کچھ تھوڑا سا زبان کی پشت جو ہے یہ تھوڑی سی حصہ، تھوڑا والا حصہ، یہ نچلا جو حصہ ہے تھوڑا سا یہ، جبکہ ملے ثنایا علیا. ثنایا علیا یہ اوپر کے جو دو دانت ہے، یہ سامنے والے دو دانت ہیں اوپر والے، اس کو ثنایا علیا کہیں گے، ثنایا علیا کہیں گے. اور رباعی کے مسوڑوں سے، اور رباعی کے مسوڑوں سے، مسوڑا جیسا کل بتایا گیا تھا، یہ دانت ہے، اس کے اندر یہ ہونٹ سمجھ لیجیے، یہ دانت ہے، یہ دانت ہے، اور اس کی جڑ جو ہے، جڑ کے اندر جو کھردرا حصہ ہوتا ہے اوپر والا، اس طریقے سے کھردرا حصہ ہوتا ہے، اس طریقے سے یہاں تالو کے پاس میں، یہ تالو کے پاس میں جو کھردرا حصہ ہوتا ہے گھسا ہوا جس طرح سے لگتا ہے، تو اس کو بولیں گے کچھ زبان کی پشت، زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت، یہ والا حصہ. جبکہ ملے ثنایا علیا اوپر کے دانت اور رباعی، ثنایا علیا یہ والا دانت اور ایک رباعی، اس کے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. ثنایا علیا کے جو ثنایا کے جو پاس میں ایک ایک اوپر نیچے ہے چار دانت، ان کو رباعی کہا جاتا ہے. تو ثنایا علیا اور رباعی کے مسوڑوں سے، مسوڑوں سے یعنی جڑ کے پاس سے، تو اس سے را ادا ہوتے ہیں. اس کی ادائیگی اور اس کا تلفظ پروننسیشن یہ ہے را 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 الرح الرح را، اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے. اب ہم مخرج نمبر 9 پڑھیں. زا سین صاد، زا سین صاد. اب اس کا مخرج کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ، ثنایا سفلی کا کنارہ کچھ اتصال ثنایا علیا سے. زبان کی نوک تو جس طریقے سے ہم نے کنارہ سمجھایا تھا یہ اتنا کنارہ ہوگا، لیکن نوک بولیں گے تو صرف یہ والا حصہ ہوگا اتنا. نوک میں صرف اتنا ہوگا یہ نوک، اور اگر کنارہ بولیں گے تو یہاں سے اتنا ہو جائے گا کنارہ. تو یہ زبان کی نوک یہ جو ہے صرف اتنا حصہ ہے، یہ نہیں، یہ زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ. ثنایا سفلی بولتے ہیں نیچے کے جو دو دانت ہیں، یہ ثنایا سفلی کا یہ والا حصہ کنارہ، اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے، اور ہلکا سا زبان کی نوک جو ہے ہلکا سا ثنایا علیا سے لگ جائیں گے اوپر. جیسے زا زا ادا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں ضرور سمجھ میں آئے گا کہ زبان کی نوک اکثر حصہ زبان کی نوک کا نیچے لگے گا، نیچے کے سامنے والے دو دانت میں، اور ہلکا سا اوپر ثنایا علیا کے جو دو دانت ہے اس پہ لگیں گے، ثنایا علیا والے دانت میں. تو جس طریقے سے اس کی ادائیگی ہم دیکھیں گے، زا زا جیسے بولتے ہیں زیروکس، زیروکس زیرا، اس طریقے سے زید زاہد، یہ ادائیگی اس کی ہو گئی. اور پھر یہ سین، سین سین مخرج تینوں کے ایک ہی ہے. سین اس میں بھی زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ اور تھوڑا سا زبان کی نوک کا جو حصہ ہے وہ اوپر کے دو سامنے والے دانت میں لگیں گے. تو یہ سین وہاں سے سین بھی وہیں سے ادا ہوں گے. جیسے سین سین، کل ہم نے شین پڑھا تھا، وہ شین شین، اس کی آواز جو ہے کوکر کی سیٹی کی طرح ہے شین، اور یہ سین باریک ہے. اسی طریقے سے سواد کا بھی مخرج وہی ہے، سواد بھی اسی جگہ سے ادا ہوں گے. لیکن یہ جو کل کہا گیا تھا کہ 7 حروف مستعلیہ ہے، یعنی موٹے پڑھے جانے والے ہیں منہ بھر کے اور پر پڑھے جانے والے ہیں، تو ان میں سے ایک صاد بھی ہے. جیسے صاد صاد صاد، زبان تینوں میں وہی اسی جگہ پر لگ رہا ہے، اور تینوں کا مخرج
وہی ہے، زبان کی لگنے کی جگہ وہی ہے، زبان لگے گی وہیں پر، لیکن ادائیگی میں تینوں میں فرق ہے، یہ زا، یہ سین اور یہ سین، سین خاص طور سے ان دونوں میں یہ سین اور صاد میں ہمیں دھیان دینا ہوگا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو سین اور صاد، صاد اس طریقے سے یہ کل 9 مخرج ہو گئے۔ اب آگے پڑھیں گے تو اب ہم اس سے آگے ذات کا مخرج دیکھتے ہیں، مخرج نمبر 9۔ تو ذات جو ہے اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، جیسے کہ ہم نے بتایا ابھی، جو زبان کی کروٹ جس کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے پہلے بتا دیا تھا کہ زبان کی کروٹ یہ والا حصہ جو ہے اس کو زبان کی کروٹ، یہاں سے اتنا حصہ بولیں گے زبان کی کروٹ، یہ زبان کی کروٹ جو ہے اس کو بولیں گے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، مثلا اوپر کے داڑ جو ہے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے، یہاں کا جو حصہ ہوتا ہے تو یہ زبان کی کروٹ، یہ والا جو حصہ ہے زبان کی کروٹ والا جو حصہ ہے، یہ زبان کا جو یہ حصہ اوپر کے داڑوں کی جڑ، یہ داڑ ہے سمجھ لیجیے اس طریقے سے، اور یہ جو داڑ کی جو جڑ ہے اوپر کے داڑوں کی جڑ اس میں لگیں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا، جیسے ضاد، 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 یہ کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ میں، ضاد، 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 یہ صحیح تلفظ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مخرج نمبر 11 میں، وہ ہے فا، فا، ثنایا علیا کا کنارہ، جیسا کہ بار بار بتایا جا رہا ہے، ثنایا علیا یہ سامنے کے جو 2 دانت ہے، یہ سامنے کے جو اوپر والے 2 دانت ہے اس کو ثنایا علیا، علیا کے معنی اوپر، تو ثنایا کے 4 ہے، اوپر والے 2 کو ثنایا علیا اور نیچے والے 2 کو جو سامنے بالکل ہے اس کو ثنایا سفلا یعنی نیچا، سفلا کے معنی نیچا، تو ثنایا علیا کا کنارہ، یہ کنارہ، اور نیچے کے ہونٹ کی تری والا حصہ، یہ نیچے کا جو ہونٹ ہے تری والا یعنی جو حصہ بھیگا ہوا رہتا ہے، جیسے جہاں سے با ادا ہوتا ہے، با، با، تو وہی یہ ثنایا علیا کا کنارہ، یہ دانت جو ہے یہاں لگیں گے، جیسے فا، فا، فا نہیں ہوگا بلکہ فا، 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 یہ فا کا تلفظ ہے، فا کا تلفظ۔ اور اسی طریقے سے مخرج نمبر 12 یہ ہے قاف، قاف زبان کی جڑ، اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کی جڑ یہ زبان ہے، جیسا بتایا گیا، یہ کروٹ، یہ کروٹ یہاں سے اتنا کروٹ، یہ کنارہ، یہ نوک، اور یہ زبان کی پشت، اور اس کے پیچھے یہ زبان کا پیٹ، اور اس کے پیچھے والا جو حصہ ہے یہ پشت، اور یہ جڑ والا حصہ ہوگا، یہ جڑ، زبان کی جڑ، بالکل کوے کے پاس میں، جو کوا جو انسان کے حلق کے پاس میں جو کوا کی طرح دکھتا ہے اور اس طرح سے لٹکا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ اس سے پہلے یہ زبان کی جڑ اوپر لگے گا، جیسے قاف، 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 اق، 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 قاف، قاف، تو یہ قاف کی ادائیگی ہے، زبان کی جڑ، زبان کے جو کوے والا حصہ ہے، زبان کے اندر جو حلق کے اوپر کوا والا حصہ ہے اس کے بالکل ٹھیک سامنے یہ نیچے کی زبان کی جو جڑ ہے وہ جا کر اوپر ملے گی، قاف، تو اس میں لگ کر یہ قاف ادا ہوگا۔ اور پھر ہم مخرج نمبر 13 دیکھیں گے، کاف، 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 یہ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر والا حصہ ہے، دیکھیے یہ والا حصہ اوپر والا ہم مٹا دیتے ہیں، یہ والا حصہ جو ہے کچھ اوپر کا حصہ یعنی کوا سے ہلکا سا اوپر، وہ جو گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا اس سے ہلکا سا اوپر والا حصہ، زبان کا حصہ، وہ اوپر کے تالو سے لگیں گے، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، ہلکا سا اوپر والا حصہ، اور اس کے مقابل اوپر کا تالو یعنی کوا سے
تھوڑا سا اوپر والا جو حصہ ہے تالیوں کی طرف اوپر کی طرف وہاں اگر زبان لگے گی تو وہاں سے کاف، جیسے کاف کاف کبوتر والا، کاف کاف کمل کبوتر، اس طریقے سے یہ قوف قلم قلم۔ اب ہم مخرج نمبر 14 کو دیکھتے ہیں، وہ ہے لام۔ یہ تاجو جو ہے یہ کاف کا مخرج ہے۔ اب لام کا مخرج دیکھ رہے، زبان کا کنارہ اور ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ اب ضاحک کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بتایا گیا کہ یہ سامنے والے دو دانت جو ہے، دو اوپر والے دو نیچے والے، اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ اس کے بازو میں جسٹ بازو میں اس کو انیاب کہیں گے، انیاب جو نوکیلے دانت ہے اس کو انیاب کہیں گے۔ اور اس کے بعد والا جو یہ مسورہ شروع ہوتا ہے، صواحب دواحب نواجس، ان سب مسوروں کے نام ہیں جس کو دار بھی بولتے ہیں۔ تو یہ زواحق سب سے پہلا مسورہ جو ہے نوکیلے دانت کے بازو میں، جو گوشت کھانے والا دانت ہے اس کے بازو میں جو سب سے پہلی دار ہے اور جس کو مسورہ ہے اس کو بولتے ہیں زواحق۔ یہ چار ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر، مطلب اوپر نیچے ایک دانت ہے دونوں طرف۔ تو اس طریقے سے یہ زواحق کل 4 ہو گئے۔ جیسے دیکھتے ہیں یہ زواحق یہ 2 دانت ہو گئے ثنایا کے اوپر والے سمجھیے، نیچے اوپر دونوں ثنایا، اس کے بعد رباعی، اس کے بعد انیاب، اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہ زواحق، یہ ثنایا رباعی انیاب اور پھر یہ زواحق شروع ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اوپر نیچے، یہ اوپر سے بات بحث ہو رہی ہے، نیچے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اوپر میں جو یہاں سے یہاں تک کے دانت ہیں ان سب میں زبان کا کنارہ لگے گا، زبان کا کنارہ، یہ زبان کا کنارہ، اور اوپر کے ایک زبان سے لے کر دوسرے زبان تک اوپر کے دانتوں کی جڑ، جیسے لام لام، یہ بالکل آسان ہے لام، لیکن ہمیں مخارج یاد کرنا تھا اس لیے اس سے بحث کی گئی تھی۔ تو یہ اب ہم دیکھیں گے مخرج نمبر 15۔ مخرج نمبر 15 ہے نون کا مخرج۔ جیسا کہ ہم لام کا مخرج میں یوں پڑھا ہے کہ کنارہ دانت اور اس طرح سے بنایا گیا رباعی انیاب اور زواحق، اس طریقے سے ادھر کنارہ اور یہ دونوں جو والا، اور یہ زواحق، یہ رباعی اور یہ انیاب اور یہ زواحق۔ تو ہم نے لام کے مخرج میں پڑھا تھا کہ ایک زاحق سے لے کر دوسرے زاحق تک اوپر کے دانتوں کی جڑ، ایک زاحق سے لے کر دوسرے زاحق تک اوپر کے دانتوں کی جڑ، ثنایا علیا کا کنارہ، زبان کا کنارہ، اور ایک زواحق سے لے کر دوسرے زاحق تک اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ لیکن یہاں پر زبان کا کنارہ تو ہوگا، زبان کا کنارہ جو کتنا ہے یہ تو ہوگا، نوک نہیں کنارہ وہ تو ہوگا، لیکن یہاں پر اب زواحق سے نہیں، اب یہ زواحق سے نہیں بلکہ انیاب سے، ایک ناف سے لے کر، اسی کو ناف کہا ہے، ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک، یعنی جو نکیلے دانت ہوتے ہیں، نکیلے دانت یہ والا جس سے گوشت کھایا جاتا ہے تو اور اس کو کھینچا جاتا ہے، تو یہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک اوپر کے دانتوں کی جڑ، ثنایا علیا کا کنارہ، زبان کا کنارہ، اور ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک زبان کا کنارہ، اور ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک اوپر کے دانتوں کی جڑ، اس سے نون ادا ہوں گے۔ نون بالکل آسان ہے، نون نون نون، اگر زیادہ ملا دیں گے زواحق سے
تو غلط ہو جائے. نون 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 الگ آواز آئے گی, بلکہ نون نون اس طریقے سے. اب ہم مخرج نمبر 16 میں آئیں گے. واو متحرک, واو متحرک بولے تو کہتے ہیں واو متحرک کا وہ واو جس کے اوپر زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, کھڑا زبر ہو, کھڑا زیر ہو, الٹا پیش ہو, دو زبر ہو, دو زیر ہو, دو پیش ہو, گویا کہ کوئی بھی حرکت ہے تو اس کو واو متحرک کہا جائے گا, اور اس کا مخرج بھی ابھی بتایا جائے گا. اسی طریقے سے واو متحرک اور واو لین کا مخرج. واو متحرک تو ہم سمجھ گئے, جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو واو متحرک بولیں گے, اور واو لین اس کو بولیں گے وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو, چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حروف ہو, وہ اس حروف سے بحث نہیں. با بھی ہو سکتا ہے, یا پھر تا بھی ہو سکتا ہے, یا پھر سا بھی ہو سکتا ہے, یا پھر جیم بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی حرف ہوگا اس سے ہم کو بحث نہیں, صرف ہم کو زبر دیکھنا ہے, یہ زبر ہے کہ نہیں ہے. واو ساکن سے پہلے یعنی ساکن والے واو, وہ واو جس کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے زبر ہے یا نہیں. اگر زبر ہے تو ہم اس کا مخرج واو متحرک کے مخرج کے ساتھ بیان کریں گے, اور اس کی ادائیگی کی جگہ ہم یہ دیکھیں گے. جیسے واو, دونوں ہونٹ جو ہے, دونوں ہونٹ پورے نہیں ملیں گے, یہ سائڈ والا حصہ جو ملے گا اور ہونٹ گول ہوں گے, اور یہ منہ بیچ والا جو ہونٹ ہے وہ خالی رہے گا. جیسے واو واو واو, انگلش میں بولتے ہیں نا واو, کیا بات ہے واو, تو وہی واو سمجھ لیجیے, یہ وہی واو ہے. اس طریقے سے واو لین کا مخرج جیسے او 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 او, سائڈ والا حصہ لگ رہا ہے ہونٹ کا, لیکن بیچ والا جو کھلا رہتا ہے, یعنی دونوں ہونٹ جب کہ نہ تمام ملے یعنی پورے نہ ملے تو اسی کو کہا گیا کہ یہ سائڈ والا حصہ ملے گا, بیچ والا حصہ کھلا رہے گا, یعنی پورے نہیں ملیں گے تو واو ادا ہوگا جیسے واو, یا پھر واو لین ادا ہوگا جیسے او او. تو یہ واو کا مخرج ہو گیا. اب ہم لاسٹ اور مخرج نمبر 17 کرتے ہیں, وہ ہے حمزہ اور ہا. ہم نے پہلے ہا اور عین, اسی طریقے سے خا اور غین کے مخرج میں اس طریقے سے حلق کے ہم نے 3 حصے کیے تھے. اوپر والے حصے سے خا غین کو ادا کیا تھا, اور بیچ والے حصے سے عین ہا کو. لیکن یہ نیچے والا حصہ, یہاں سے مطلب سینہ شروع ہوتا ہے, سینہ, تو یہ نیچے والا حصہ سے یہ جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا, تو اس سے یہ ہا حمزہ اور ہا ادا ہوں گے, حمزہ اور ہا ادا ہوں گے. تو جو سینے کی طرف والا حصہ ہے, یہ حلق کا سینے کی طرف والا حصہ ہے, اس سے حمزہ اور ہا, دیکھیے حمزہ اور ہا, اس کو کہیں گے اقصائے حلق. اقصائے حلق یعنی حلق کے آخری سینے کی طرف والا حصہ, حلق کے آخری سینے کی طرف والا حصہ, اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوں گے. اور اس کے ادا کرنے میں ایک طرح سے یہ دھونجے گا اور وابریٹ ہوگا, جس طریقے سے حمزہ بولیں گے حمزہ حمزہ ہم حمزہ ہا ہا ہا. عام طور پر اس کو چھوٹی ہا کہا جاتا ہے, لیکن ادائیگی اس طرح سے کریں گے کہ ہم کو ہا اور ہا میں فرق نظر آ جانا چاہیے. تو یہ ہا اور یہ حمزہ, ہا 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 حمزہ. تو یہ کل ملا کر بحمد اللہ مخارج کا بیان مکمل ہوا. اب آئندہ انشاءاللہ ان حروف کو کہا کیا جاتا ہے, ان کا لقب کیا ہے, یعنی یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے. مثال کے طور پر ہا حمزہ, یہاں دیکھیں خا غین عین ہا حمزہ ہا, ان تمام حروف کو حلقیہ کہتے ہیں, حلقیہ. ورنہ اگر کل دیکھیں گے اگر ہوگا تو ان حروف حلقیہ القاب حروف کو بیان کیا جائے گا, نہیں تو ان کو ابھی چھوڑ دیا جائے گا. جب ہم نورانی قاعدہ مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ, کیونکہ یہ سب بیسک چیز نہیں ہے, یہ بیسک چیز ہے, یہ تھوڑا ایڈوانس لیول ہے, اس لیے اس کو ابھی رہنے دیا جائے. اور جب نورانی قاعدہ ہم مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ القاب حروف کو بیان کیے جائیں گے. کل سے انشاءاللہ نورانی قاعدہ
کا آغاز ہوگا اور نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔